قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ علامہ مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ خزائن العرفان کے اندر علامہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام جب مدینہ طیبہ میں حاضر ہوئے اور انصاری صحابہ کرام نے حضور سرور کائنات علیہ السلام کے دین مبین کے کام کی مصروفیت کو دیکھ کر کے انصاری صحابہ کرام نے آپس میں باہمی مشاورت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین مبین کے کام میں مصروف رہتے ہیں، لہٰذا ہمیں کچھ ہدیہ، کچھ نذرانہ جمع کرنا چاہیے اور حضور سرور کائنات علیہ السلام کی خدمت عالیہ میں بطور نذرانہ پیش کرنا چاہیے۔ صحابہ کرام نے جب آپس میں مشاورت کی اور اس بات پر اتفاق ہوا، انصاری صحابہ کرام نے وہ ہدیہ، وہ نذرانہ لے کر کے حضور سرور کائنات علیہ السلام کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا کہ میرے غلاموں یہ کیا ہے، صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ دین مبین کے کام میں مصروف رہتے ہیں، مال کی کمی ہے، لہذا آپ کی خدمت عالیہ میں ہم یہ کچھ ہدیہ نذرانہ لے کر کے آئے ہیں، ہمارے اس ہدیہ اور اس نذرانے کو قبول فرما لیجئے۔ اس وقت اللہ رب العالمین نے اس آیت بینات کو نازل فرمایا۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ پیارے مصطفیٰ فرما دیجئے کہ میں تبلیغ رسالت کے حوالے سے، تبلیغ دین کے حوالے سے کوئی اجر نہیں طلب کرتا، ہاں اگرچہ مجھے کچھ دینا چاہتے ہو تو وہ میری اہل بیت سے محبت کرو۔ محترم حضرات، حضور سرور کائنات علیہ السلام کی اہل بیت کا بہت بڑا مقام ہے، اہل بیت کی بہت بڑی شان ہے۔ قرآن مجید والفرقان حمید کے اندر اہل بیت کی عظمت اور ان کے مقام کو بیان کیا گیا، جیسا کہ ایک مقام پر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ یہی چاہتا ہے کہ نبی کے گھر والوں سے ہر طرح کی آلودگی کو دور کر دے اور انہیں صاف کر دے۔ یہی وجہ ہے کہ راسخین کاملین فرماتے ہیں کہ اہل بیت کو اللہ کریم نے اتنا پاک اور طیب کر دیا کہ اب وہ اہل بیت کی وہ عظیم اور مقدس ہستیاں جب اپنی پاک اور پر نور نگاہوں کو اٹھا کر کے کسی گناہگار پر ڈالتی ہے تو ان کی پاک نگاہوں کی برکت سے اللہ کریم گناہگار کے گناہوں کو مٹا کر کے ختم کر دیتا ہے۔ اور یاد رکھیں وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اس آیت بینات میں فرمایا طہارت کا معنی کیا ہے؟ پاکیزگی حاصل کرنا۔ اور آپ حضرات جانتے ہیں کہ طہارت کس لیے کی جاتی ہے؟ نماز پڑھنے کے لیے، کلام الرحمن کی تلاوت کرنے کے لیے، اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ عبادت کرنے سے بندہ اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، عبادت کرنے سے بندہ اللہ کی معرفت حاصل کرتا ہے، عبادت کرنے سے بندہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اس میں اللہ ذات اس کے دل پر نقش ہو جاتا ہے۔ یعنی عبادت کرنے سے بندہ ایک اکمل اور کامل مومن تو بن سکتا ہے، عبادت کرنے سے بندہ ایک غوث اور قطب تو بن سکتا ہے، عبادت کرنے سے بندہ منصب ولایت پر فیض تو ہو سکتا ہے، پر عبادت کرنے سے انسان صحابیت کے مرتبے پر فیض نہیں ہو سکتا، کیونکہ مرتبہ صحابیت اسے نصیب ہوگا جو ایمان کی حالت میں سر کی آنکھوں کے ساتھ حضور سرور کائنات علیہ السلام کو دیکھے گا، چہرہ مصطفیٰ کا دیدار کرے گا، تو وہ چہرہ مصطفیٰ کے دیدار کرنے کی وجہ سے منصب صحابیت پر فیض ہو جاتا ہے۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ جو ایمان کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے وہ مرتبہ صحابیت پر فیض ہو جائے، اور اس حسین بن علی المرتضیٰ کی عظمت کا کیا عالم ہوگا جسے امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے رہے۔ محترم حضرات یاد رکھیں، تمام نبیوں سے ہمارے نبی اعلیٰ، تمام رسولوں سے ہمارے رسول اعلیٰ، اور تمام نبیوں کے
زمانے سے ہمارے نبی کا زمانہ اعلیٰ، اور تمام نبیوں کے دین سے ہمارے نبی کا دین اعلیٰ، تمام نبیوں کے قانون سے ہمارے نبی کا قانون اعلیٰ، اور تمام نبیوں کے شہروں سے ہمارے نبی کا شہر اعلیٰ، اور تمام نبیوں کے اصحاب سے ہمارے نبی کے اصحاب اعلیٰ، اور تمام نبیوں کی اہل بیت سے ہمارے نبی کی اہل بیت اعلیٰ۔ اس لیے تو کسی عاشق صادق نے کیا خوب کہا کہ کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، فرش زمین سے عرش تک شہرا حسین کا، بے مثل ہے جہاں میں کنبا حسین کا، سلطان دو جہاں ہے نانا حسین کا۔ حضور سرور کائنات علیہ السلام کی آل کا بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑی شان ہے۔ علامہ محمود آلوسی رحمت اللہ علیہ روح المعانی کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ نجران سے ایک وفد مدینہ طیبہ میں دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا، اور ان کے ساتھ ان کے بڑے بڑے روحانی پیشوا پادری بھی ہیں، اور اس وفد نے آن کر کے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ کہا کہ ہم آپ سے مناظرہ کرنا چاہتے ہیں۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے انہیں اسلام کی دعوت پیش کی، اور سرکار دو عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا عقیدہ غلط ہے، باطل ہے، اور تم اسلام قبول کر لو۔ اور انہوں نے کہا کہ ہم تو پہلے سے ہی اسلام قبول کر چکے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہو، جو کہ یہ ناجائز اور غلط ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اللہ کے نبی ہیں۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے جب ان عیسائیوں کو، نصرانیوں کو اسلام کی دعوت پیش کی، انہوں نے حضور کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اور اس کے بعد جب انہوں نے انکار کیا، علامہ محمود آلوسی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ کریم نے اس آیت بینات کو نازل فرمایا۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ ثُمَّ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ فرمایا کہ ان سے کہہ دو ہم بلاتے ہیں اپنے بیٹوں کو تمہارے بیٹوں کو، اپنی عورتوں کو تمہاری عورتوں کو، اپنی جانیں اور تمہاری جانیں، اور پھر ہم مباہلہ کرتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ جب حضور نے یہ فرمایا تو ان عیسائیوں نے کہا کہ ہمیں ایک دن کی مہلت دے دی جائے۔ ایک دن کی مہلت دے دی گئی، اور اس کے بعد انہوں نے جا کر کے آپس میں مشاورت کی۔ بڑے بڑے پادری عیسائیوں سے کہنے لگے کہ دیکھو یاد رکھنا کہ یہ اللہ کے آخری نبی ہیں، اور یہ نبی آخر الزماں ہے، لہٰذا ہماری کتابوں کے اندر بھی آخری نبی کا ذکر موجود ہے، اور ان کے چہرے کے حسن و جمال کو دیکھ کر کے میں تو، وہ پادری کہنے لگا، اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اگر یہ دعا کر دیں تو پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائیں گے۔ اگرچہ انہوں نے ہمارے لیے دعا کر دی تو پوری روئے زمین پر ایک بھی نصرانی زندہ باقی نہیں رہے گا، لہٰذا ہمیں ان کی خدمت میں حاضر ہو کر کے صلح کر لینی چاہیے۔ محترم حضرات، مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ وہ عیسائی حضور کی بارگاہ میں آئے، اور حضور علیہ السلام جبکہ مباہلے کے لیے تیار تھے، اور روایات کے اندر ہے کہ حضور نے حضرت امام حسین کو لیا، امام حسن مجتبی کو لیا، اور اپنی لخت جگر پیاری بیٹی جناب سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ سیدہ فاطمہ الزہرا کو لیا، مولا کائنات شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ کو لیا۔ اور ان عیسائیوں نے جب یہ حسین و جمیل خوبصورت چہرے دیکھے، ان کے حسن و جمال کو دیکھا، حضور کی بارگاہ عالیہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ہم مباہلہ نہیں کرنا چاہتے، ہم آپ سے جو ہے مباہلہ نہیں کر سکتے، مناظرہ نہیں کر سکتے، یا رسول اللہ ہم آپ سے صلح کرنے کے لیے آئے ہیں۔ صلح کرنے کے بعد وہ عیسائیوں کا وفد واپس لوٹ جاتا ہے۔ علامہ محمود آلوسی رحمت اللہ علیہ نے لکھا، علامہ امام فخر الدین رازی نے لکھا، قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے لکھا، فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آج اگرچہ یہ عیسائی مجھ سے مباہلہ کرتے، مجھے قسم ہے اس رب ذوالجلال کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، یا تو یہ بندر بن جاتے
یا خنزیر بن جاتے اور ان پر اللہ کی آگ نازل ہو جاتی۔